اپنے والد کو جسم کا 75% جگر کا حصہ ڈونیٹ کیا۔ مجھے ویسے کافی لوگ روکتے بھی رہ گئے ہیں کہ احمد بھائی آپ ینگ ہیں، آپ نہ دیں، آپ پہ یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی باپ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ گھر واپس آئے آپ اور آپ کے والد صاحب، کس طرح کا استقبال کیا گیا فیملی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، اور آپ کے ایموشن اس ٹائم کیا تھے؟ ایموشنل اس ٹائم بندے کے ہوتے ہیں جب کوئی سپورٹ بھی کرے فیملی میں۔ دیکھ جب پکتی ہے تو کوئی ساتھ نہیں کھڑتا، جب چاول شاول کھانے کی باری ہے تو سب پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، میرے ساتھ ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس نے 16 سال کی عمر میں اپنے والد کو جسم کا 75% جگر کا حصہ ڈونیٹ کیا۔ مشکلات آئی، موت کا بھی خوف تھا، لیکن تمام تر چیزوں سے بلا خوف ہو کر اس نے یہ کام کیا۔ وہ بچے جو اپنے والد سے وراثت میں تو حق مانگتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ کیسے یہ تمام واقعہ ہوا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ تمام معاملات ہوا اور آپ کے والد صاحب کا جگر کب خراب ہوا تھا؟ اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے الحمدللہ اس یعنی کہ معاملات کو ہوئے۔ تو کیا ہوا کیا تھا، شروع سے بتائیے گا ذرا۔ ان کا لیور ڈیمیج ہو گیا تھا، ان کو تھا یرکان وغیرہ، تو اس کی وجہ سے یعنی کہ ان کا لیور نا ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو ان کی نوعیت جو تھی وہ میڈیسن پہ نہیں تھی، ان کی ٹرانسپلانٹ پہ ہی تھی۔ تو ڈاکٹرز نے کہا تھا ڈونر وغیرہ کا آپ ارینج کریں، ہم ان کا ٹرانسپلانٹ کریں گے۔ تو پھر ڈونیٹ یعنی کہ فیملی ریلیشن بلڈ یعنی کہ فیملی کا یا کوئی باہر کا وہ نہیں لیتے، ان کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر فیملیز میں بھی کافی یعنی کہ لوگ تھے جو کہتے ہیں ہم دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم دیں گے، آپ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے کہا ٹرانسپلانٹ ہوئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی کھڑتا تو نہیں ہے اس مشکل وقت میں، تو مجبوراً مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیں۔ والد صاحب نے کہا؟ نہیں والد صاحب نے نہیں کہا، میں نے خود کہا تھا کہ آپ لیں، اب ہم نہیں دیں گے تو اور کون دے گا۔ جی، مجھے اس کے پہ کسی نے فورس نہیں کیا تھا۔ تو تب کوئی خوف نہیں آیا کہ میں اپنا جسم کا جو 75% جگر دے دوں گا تو میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مجھے نہ کچھ ہو جائے؟ وہ تو ڈاکٹر نے پہلے بتا دیا تھا مجھے کیا کہ مجھے سیپریٹ بلایا تھا انہوں نے کہ آپ کو ہم ٹرانسپلانٹ کریں گے تو آپ اس معاملات میں کیا جانتے ہیں۔ مگر یہی ہے سر 20 سے 30% نکال کر میرے والد صاحب کو ڈونیٹ کریں گے، تو کہتا ہے ایسے نہیں ہے، کہتا ہے یہ بہت ہی ہارڈ آپریشن ہوتا ہے، یہ رسک ہوتا ہے جو انسان اٹھاتا ہے، اس میں دونوں کی یعنی کہ زندگی موت کا بھی خطرہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی کہ آپ کا ہم 20 بھی نہیں 30 بھی نہیں، ہم 50% یعنی کہ ان کا جو ہے ادھر یعنی کہ شیڈول ہے کہ ہم اتنا نکالیں گے، لیکن موقع پہ وہ دیکھتے ہیں 60 کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، 70 کی بھی، وہ پھر بعد میں وہ یعنی کہ اس کے پہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ میرا جو نکالا تھا وہ 70% نکالا تھا ٹرانسپلانٹ یعنی کہ جب کیا تھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے نکال لیا تھا وہ، پھر رپورٹس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی 70% ہمیں ضرورت پڑی ہے لگانے کے لیے۔ تو ہم نے والدہ کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا؟ کیونکہ والدہ کے لیے جو گھر کا بیٹا ہوتا ہے بڑا ایک عزیز ہوتا ہے اور لاڈلا ہوتا ہے، تو والدہ نے ہی آپ کو منع کیا یا کہا فورس کیا کوئی اس طرح کی بات؟ والدہ تھی آخر، وہ بھی ان کے یعنی کہ ان کا بھی ایک ریلیشن خاوند وائف کا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ان کی اپنی پیار محبت ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ دے دیں، فادر ہیں کوئی بات نہیں، پتھر رکھ کر کیا آپ باپ کو ڈونیٹ کر دے دیں، کہتی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جو نصیب میں ہوئے گا اللہ پاک دے دے گا۔ تو مجھے ویسے کافی لوگ روکتے بھی رہ گئے ہیں کہ احمد بھائی آپ ینگ ہیں، آپ نہ دیں، آپ پہ یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی باپ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، تم میرے ساتھ نہیں کھڑو گے مشکل وقت میں، باپ ہی کھڑے گا۔ تو میں نے کہا جو میرے نصیب میں ہوئے گا میں لے لوں گا، ہنس کے لے لوں گا۔ تو الحمدللہ پھر میں نے اکیلے نے اسٹیپ اٹھایا، الحمدللہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، کامیاب بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں، جو اللہ پاک نے عزت دینی تھی فیملی میں بھی دے دیا، آؤٹ آف یعنی کہ باہر بھی والد صاحب کے دوست تھے اور یعنی کہ کافی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کافی اچھا یعنی کہ رسپیکٹ دیا ٹرانسپلانٹ کے بعد۔ اچھا، جب ٹرانسپلانٹ ہو گیا آپ گھر واپس آ گئے، اور کتنا ہی ٹائم لگا آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو ریکور ہونے میں؟ وہ تو سر جو ڈونر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تو تقریباً ہفتہ یعنی کہ ایسو میں رکھتے ہیں، ہفتہ ایسو میں رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یعنی کہ اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی کہ جہاں پہ ہم نے ٹرانسپلانٹ کروایا تھا وہاں پہ 3 منتھ ہمیں لگ جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہر ہفتے۔ یہ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ہمارا ہوا تھا سندھ گمبوڈ ہاسپٹل ہے
بہت ہی یعنی کہ وہ اچھا ہاسپٹل ہے کڈنی کے لحاظ سے اور لیور کے لحاظ سے, تو ہم نے وہاں سے کروایا تھا. تو ادھر سے یعنی کہ ہمیں 3 مہینے ادھر ہمیں انہوں نے رکھا تھا کہ یعنی کہ ہر ہفتے وہاں پہ چیک اپ وغیرہ ہوتا تھا نا, کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لیور ورک کر رہا ہے, کیا معاملات ہے کیا, پھر اس حساب سے میڈیسن وغیرہ بھی کم کرتے تھے. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو فوراً وہ ہائر کر لیتے تھے ہمیں ادھر ہی. جب گھر واپس آئے آپ اور آپ کے والد صاحب, کس طرح کا استقبال کیا گیا فیملی کی طرف سے, خاندان کی طرف سے, اور آپ کی ایموشن اس ٹائم کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ چیز میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ ایموشنل اس ٹائم بندے کے ہوتے ہیں جب کوئی سپورٹ بھی کرے فیملی میں اور کہیں بھی ہو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیگ جب پکتی ہے تو کوئی ساتھ نہیں کھڑتا, جب چاول شاول کھانے کی باری ہے تو سب پہنچ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب اس ٹائم ہمیں یعنی کہ کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی, ساتھ یعنی کہ صرف چند 2-3 بندے تھے, چاچو میرے تھے, چاچو کے دوست اور ایک کزن میرا, وہ 3 بندے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان تینوں نے ہی سب کچھ انہوں نے ہینڈل کیا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ہوا ہے ٹرانسپلانٹ معاملات یعنی کہ پیسے وغیرہ جو بھی مالی لحاظ سے جتنا بھی ہوا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو یعنی کہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم ہم نے وہ وقت نکال لیا جیسے کیسے. استقبال ہوا تو ظاہر سی بات ہے سامنے آنا تھا, 3 مہینے بعد آئے ہیں, پھر ماشاءاللہ استقبال تو اچھا ہوا ہے ہمارا. فخر محسوس ہوا آپ کو اپنے پہ؟ سر فخر کیوں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی سلطنت کی وزیر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اپنی کہانی کا خود بادشاہ ہوں. کیا بات ہے, اللہ کے بندے کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن جب والد صاحب کو جگر ڈونیٹ کیا, ظاہری بات ہے ہلکا احباب میں واہ واہ تو ہوئی ہوگی کہ بیٹے نے اتنا بڑا کام سر انجام دے دیا. سر میں نے یہ دیکھیں کسی پہ احسان نہیں کیا یہ کر کے, وہ ہے ماں باپ ہیں, انہوں نے پیدا کیا, سب کچھ ان کے پہ قربان ہے. بقایا کسی کی ہمیں رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دے یا نہ دے, وہ اللہ پاک کی ذات ہے, جس کو چاہے دے دے. انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ چاہے تو وہ پتہ نہیں انسان کیا سے کیا کر دے, لیکن ہم اللہ پہ توقع رکھنے والے بندے ہیں, انسان پہ توقع رکھنے والے بندے نہیں ہیں. ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے, کیا میسیج دیں گے جو والد صاحب سے جائیداد میں تو حق حصہ مانگتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں جہاں آپ کو سٹینڈ ہونا پڑتا ہے, جس طرح آپ سٹینڈ آپ نے لیا, اور وہ وہاں سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو نہیں دیں گے, ہم تو ینگ ہیں, ہم نے زندگی گزارنی, باپ نے تو گزار لی ہے, کیا پیغام دیں گے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے, اس میں خالی والدین نہیں ہے, وہ تو ایک مقدر رشتہ ہے, اس کو سائڈ پہ کر کے اور بھی بیچ میں آ جاتے ہیں کافی رشتہ دار. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب, دیکھیں جی ماں باپ تو ایک وہ مخلص رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا, مخلص رشتہ جس کو کہتے ہیں. دوست بھاگ جاتے ہیں, ہر رشتہ بھاگ جاتا ہے سوائے ماں باپ کے علاوہ. تو میری یعنی کہ ان کی اولاد سے یہی اپیل ہے کہ یار اس وقت میں ہم ان کے کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے, یہی وقت ہوتا ہے ان کے پہ. جب جوانی میں وہ ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں, وہ ہمارے پہ کتنے اخراجات کرتے ہیں, کتنا خرچہ کرتے ہیں. جب بڑھاپے پہ ان کے پہ وقت آیا تو پھر ہم کیوں پیچھے بھاگتے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ کہ اب خاندان میں یعنی کہ تقریباً چند میں ایک کیس آیا تھا میرے پاس, کیونکہ ہمارے خانپور میں ایک لڑکا تھا, اس نے کہا کہ یار میں اپنے احمد بھائی اپنے چاچو کو لیور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے لیور دیا ہوا ہے, آپ مجھے گائیڈ کریں کہ آپ کی کیا رہا ہے. میں نے اس سے یہی بات کیا, یار وہ آپ کے لگتے کیا ہیں؟ کہتا میرے چاچو ہیں. میں وہ اس کے بچے ہیں؟ کہتا بچے ہیں, سارے چھوٹے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار آنکھیں بند کر کے دے دو, آپ سمجھ لو کہ ایک انسان کی نہیں آپ پوری انسانیت کی جان بچائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ گھبرایا ہوا تھا, وہ کہتا یار مجھے کچھ نہ ہو جائے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے اس کو ایک ہی بات کیا, بھائی جب تک اللہ پاک نے آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے اتنی آپ کو ملنی ہے. میں کہتا ہوں زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے آپ کو موت نہیں آنی جب تک اس کا حکم نہیں آئے گا. میں بھی آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, میں تو ٹھیک ہوں بالکل جیسے پہلے تھا ویسا ہوں. تو میرا یہی میسیج ہے کہ جو بھائی بھی مجھے دیکھ رہے اس ٹائم, خدا را انسانیت کو برقرار رکھو, کیونکہ فیملی میں چند ایسے یعنی کہ کیسز میں نے دیکھے ہیں, کسی کو کڈنی کی ضرورت ہے, کسی کو لیور کی ضرورت ہے, تو خاندان میں وہ نہیں دیتے کہ کچھ ہمیں نہ ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے گا بھائی میرے, جنت کا مال ہوگے, اجر کا مال ہوگے, دنیا میں بھی عزت کا مال ہوگے, آخرت میں بھی عزت کا مال ہوگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کس کو نہیں آنی, مجھے آنی ہے, مجھے موت پہ بھروسہ ہے.
आज आ जाए, कल आ जाए, किसी जगह पे भी आ जाए, अगर मेरी मौत ट्रांसप्लांट के दौरान आ जाती तो फिर वो मेरी कौन सी मौत है, आप खुद बता दें। ठीक जी नाज़रीन, हमारे साथ रहीम यार से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मौजूद था जिसने इस रवायत को जो है वो बरकरार रखा कि वालिद और वालिदा जो है वो आपके लिए कायनात में सबसे मुक़द्दस रिश्ता है, और इसने अपने जिस्म का 75% जिगर जो है अपने वालिद साहब को डोनेट किया, और आज ये इस फ़ख्र के साथ दुनिया में चल रहा है कि मैंने जन्नत कमा ली। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।